أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سورہ رعد کا جو ابتدائی حصہ ہے بہت ہی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو، اپنی تعریف کو بیان فرمایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور بڑے آسان انداز سے کہ اللہ کون ہے، اس کے کیا صفات. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو مانتے ہیں، جس سے مانگتے ہیں، جس سے امید رکھتے ہیں، اس کو پہچاننا. اور پہچانیں گے کیسے؟ صفات کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ کے صفات کو بیان فرما رہے ہیں. گزشتہ آیتوں میں دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ اللہ ہے وہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا اور آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم کیا، زمین کو اس نے پھیلایا اور سورج، چاند اور سورج کو تابع کر لیا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام پر چل رہی ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتی. غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. انسان کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو، آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بہترین قسم کے پھل تمہیں، ایسے پھل جس کو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، بہترین قسم کے پھلوں کو اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتے ہیں. دیکھنے میں بھی خوشنما لگتے ہیں، ذائقے میں بھی بہت بہترین ہیں. جب انسان جو ہے کسی پھل کو کھاتا ہے، دیکھتا ہے، جیسے آم ہے، پھلوں کا بادشاہ ہے. آپ دیکھیں انسان کی صفت ہے کہ آم پہلے لیتا ہے تو سونگھتا ہے. یہاں کے آموں میں خوشبو نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہمارے جو آم ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو آم بہت پسند ہے. تو کسی نے حضرت کو جو ہے ہدیہ بھیجا الہ آباد سے لاہور تک. حضرت لاہور میں رہتے تھے. تو حضرت نے ایک شعر لکھا. پہلا مصرع جو ہے یاد نہیں ہے، لیکن دوسرا مصرع ہے، آپ گوگل کر لیں، پہلا آپ کو آ جائے. الہ آباد سے چلا لنگڑا لاہور پہنچا. لنگڑا آپ کا نام ہے. الہ آباد سے چلا لنگڑا لاہور پہنچا. تو لنگڑا نام لنگڑا ہے لیکن لنگڑا نہیں ہے. اس کی خوشبو ہے، اس کا ذائقہ ہے، اس کا مزہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ تم ان سب چیزوں کو، یہ وہ پھل ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں. دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پھلوں کو پھیلایا ہے، ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا.
ہم یہ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سارے پھلوں کو ہم نے استعمال کر لیا۔ مختلف ملکوں میں چلے جائیں، وہاں کے پھل الگ ہی ہیں، وہاں کے ذائقہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے غور کرو ان سب چیزوں کو۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کو بیان کر، آج اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا تعارف ہے۔ اللہ کی صفت علم، اللہ کی صفت نافع کہ بھی اللہ ہی ہے نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کی قدرت کامل ہے، اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ ہی کے سامنے اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ یہ آج کی جو آیتیں ابھی میں نے جو تلاوت کی ہے اس کا خلاصہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کو بتا رہے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو جانتا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم کامل۔ کیا بتا رہے ہیں؟ ہر انسان کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جس وقت سے تم اپنی ماں کے پیٹ۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کب سے جانتے ہیں؟ جس وقت سے انسان اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ یعلم ما تحمل کل انثی، ہر عورت جو اپنے پیٹ میں جو اٹھائی ہوئے رہتی ہے اس کو اللہ جانتے ہیں۔ انثی سے مراد یہاں صرف عورت نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو بھی مادہ ہے، جو بھی فیمیل ہے، جس مخلوق میں بھی، جانوروں میں ہو، پرندوں میں ہو، اس کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ آج انسان جو ہے کتنا فخر کرتا ہے کہ جیسے ہی عورت جو ہے ماں ایکسپیکٹ کرتی ہے تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کر لیتی ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ یہ لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اس کا رنگ کیسا ہے آج تک نہیں بتا سکتا۔ کیا وہ مکمل تخلیق اس کی ہوگی یا نہیں؟ جب آئے گا دنیا میں اس کی آنکھیں مکمل ہوگی یا نہیں؟ اور آگے چلیں، کیا وہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا؟ شقی ہوگا یا بدبخت ہوگا؟ سعید ہوگا؟ اس کی زندگی کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کو عزت ملے گی، ذلت ملے گی، کیا ہوگا؟ 5 باتیں ہیں نا، ان اللہ عنده علم الساعہ، اس میں 5 باتوں میں کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ما فی الارحام میں صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتا کر لے کہ بھئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، آگے دنیا اور بھی آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس چیز کو جانتے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں، کوئی مخلوق ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم اس وقت سے تمہیں جانتے ہیں جس وقت تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، سبحان اللہ، وَيَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، رحم جہاں پہ بچہ پرورش پاتا ہے، جب وہ رحم بڑھتا ہے گھٹتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ کتنے مہینے کا ہو رہا ہے، کتنے ہفتے کا ہو رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے، کتنا گھٹ رہا ہے، اس کے بڑھنے کو اس کے گھٹنے کو اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اندازہ انسان کر سکتا ہے کب مکمل ہوگی اس کی تخلیق، کب وہ دنیا میں آئے گا۔ حمل کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون کو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا شادی کے بعد، تو اس پر تو الزام لگ گیا کہ بھئی یہ تو اس شوہر کا نہیں ہے، 6 مہینے میں کیسے بچہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قریب تھا کہ جو ہے سزا کا اعلان کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی امیر المومنین رک جائیے، میں قرآن پاک سے بتاتا ہوں کہ 6 مہینے ہیں حمل کی کم سے کم مدت۔ یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا حملہ وفصالہ 30 شہرا، ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور ماں کے پیٹ میں رہ کر ولادت ہو کر اس کے دودھ کی جو مدت پوری کی پوری اگر کاؤنٹ کریں تو 30 شہرا، کتنے ہوں گے؟ 30 مہینے۔ 30 مہینے کتنے کے ہوتے ہیں؟ 30 مہینے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا 2 سال دودھ پلانے کی مدت۔ تو آپ 30 مہینے میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے نکال دیں، کتنے ہوں گے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم ہے قرآن پاک پر۔ یہ دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حمل کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت
ایک بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں زیادہ سے زیادہ 2 سال رہ سکتا ہے، اس لیے جلدی نہیں کرنا ہے۔ کوئی حضرت وہیں رہنا چاہتے ہیں، یہ رہنے دیں، یہاں کے پریشانی ہوں گے، بعض لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، بعض لوگ۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر مظہری میں ایک واقعہ لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک ایسے آدمی سے ملاقات کی جس کے گھر میں 5 ولادتیں ہوئی۔ کتنی؟ ہر ولادت میں 5 بچے، پوری کرکٹ ٹیم، یعنی ہر ولادت میں 5 بچے، 5 ولادتیں۔ یہ وہ حضرت امام شافعی بول نہیں رہے، بلکہ میں نے اس آدمی سے ملاقات کی ہے، تو ایک ولادت میں کتنے اللہ جانتے ہیں، ایوری ٹوینس ہے، 3 نکل گئے، 4 نکل گئے، 5 نکل گئے۔ اب اس ماں کے رحم میں 1 بچہ ہو، 2 بچہ ہو، 3 بچہ ہو، وہ جو رحم جو ہے بڑھ رہا ہے، ایک واقعہ، ایک روایت یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے بارے میں فرمایا، یہ مینا کو چھیڑو مت، مینا ہے نا، مینا مزدلفہ عرفات، فرمایا اس کو چھیڑو مت۔ جتنے لوگ دنیا سے حج کے لیے آئیں گے یہ زمین سنبھالے گی ان کو، یہ رحم کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا رحم جو ہے نا بڑا عجیب بنایا، رحم حرم، رحم حرم، حرم جو ہے کبھی یہ نہیں کراؤڈ بھر گیا پیک ہو گیا، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے برکت سے بڑھاتے۔ ماں کا پیٹ بھی جیسے جیسے بچہ بڑھتا رہتا ہے اس کا پیٹ بھی بڑھتا رہتا ہے، اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی ہے وما تغیض الارحام وما تزداد، ایسا نہیں ہے کسی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس رحم کو کم کر گھٹاتے رہتے یہاں تک کہ پھر وہ اصلی حالت میں آ گیا۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت، یہ کوئی نہیں جانتا اس کو سوائے اللہ کی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز کا اندازہ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا اندازہ، اندازے کے مطلب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہے گا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ڈاکٹر تو دیکھیں نا، آپ ہوتا نا ڈاکٹر ڈیو ڈیٹ دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی کئی دن ہو جاتے ہیں، اور ڈیو ڈیٹ سے پہلے بھی حضرت کوئی تشریف لاتے ہیں، اللہ یہ کہ لکھنؤ والے ہوں، پہلے آپ نے رہنا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز، وہ کل شیء عندہ بمقدار کا مطلب سب چیزیں، وہ جو آ رہا ہے کتنی سانسیں ہیں، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنے دن رہے گا، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں عنوان قائم کی ہے، باب الملائکہ، اس باب کے اندر جتنی حدیثیں لائے ہیں کسی اور چیپٹر میں اتنی حدیثیں نہیں لائے۔ سب سے زیادہ بخاری شریف میں کسی چیپٹر میں اگر حدیثیں ہیں تو وہ باب الملائکہ میں 30 حدیثوں سے 30 حدیث۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتے، بہت سے لوگ جو ہے نا عقل سے سوچتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، ہم مانتے نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بھئی فرشتوں کو مانو، وہی لاتے ہیں، اور اس پر کئی روایتیں حضرت لائے، کئی روایت، اس میں ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، جب ماں کے پیٹ میں عورت کے رحم میں مادہ منویہ پہنچتا ہے، عجیب اللہ کا نظام ہے، انسان جب پیشاب کرتا ہے نا 2 لیٹر کم سے کم پیشاب کرتا ہے، 2 لیٹر، لیکن پیشاب پر جو ہے نا کیا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اگر نطفہ خارج ہو، مادہ منویہ خارج ہو تو کیا ہے، غسل فرض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث میں بھی ہے، تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے ناپاکی گھسی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے غسل جنابت جو ہے نہیں پوری طرح کرنا ہے، ایسا نہیں کہ جیسے چاہے شاور لے کے آ گئے۔ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ پیشاب جو ہے نا ایک جگہ سے نکلتا ہے، مثانے میں جمع ہوا وہاں سے نکل گیا، لیکن مادہ منویہ جب شہوت سے نکلتا ہے انسان کے پورے جسم کے اندر گھوم کر اللہ اس کو نکالتے ہیں، اس کا اسی لیے آپ دیکھیں شہوت جب آتی ہے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے نا اس سے لذت محسوس کرتا ہے۔ تو بہرکیف تو اللہ تبارک و تعالی جب رحم قرار پکڑتا ہے 120 دن مکمل ہوتے ہیں، 40 دن 40 دن 40 دن، اور ہر 40 دن پر انسان کی بچے کی جو ہے نا خلقت بدلتی ہے۔ جب 120 دن مکمل ہو گئے پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کو ابورشن کرنا یا نہیں کرنا، اسقاط حمل کی گنجائش ہے ہی نہیں، گنجائش ہے ہی نہیں، بہت سخت مجبوری ہے۔ بہت علماء سے پوچھے، 120 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں، 4 باتیں لکھ کر اس پر روح پھونکتے ہیں، جب اس میں جان پڑتی ہے
اب بعض میں جو ہے نا بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں نہیں میڈیکل پرابلم ہو رہا ہے، یہ پرابلم ہے، یہ بیماری ہے، اب 6 مہینے کا حمل ہے، اب ہمیں جو ہے گرانا ہے، ایسا کوئی یہ سب چیزیں پہلے تھی کہاں؟ بھائی اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے جیسی اولاد. نہیں ہم جو ہے اس کو یہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. روح پھونکنے کے بعد تو پھر سوال ہی نہیں ہے، قتل کے برابر ہے، قتل کے مترادف ہے. تو میں عرض کر رہا تھا 4 باتیں فرشتہ جو ہے اللہ کی طرف سے طے کرتا ہے. ایک پہلا کام کیا ہے؟ بھائی اس کی عمر کتنی ہے، بھائی اس کا رزق کتنا ہے، اور یہ شقی ہے یا سعید ہے، یہ دنیا میں آ کے حضرت کام کیا کریں گے. یہ 4 باتیں لکھ کر جو ہے پھر اللہ کی طرف سے اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. تو اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، یہ اللہ کی صفت علم ہے، اللہ اس چیز کو جانتے ہیں. وكل شيء عنده بمقدار، ہر ایک کا ایک اندازہ طے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں عمر، عزت، علم، عمل، عبادت، روزی سب کچھ لکھ دی گئی ہے. پھر آگے بڑی عجیب بات دوسری حدیث میں انسان عمل کرتا ہے، زندگی میں جنت والے کام کرتا رہتا ہے. جنت والے کام، علم، عمل، عبادت کرتے کرتے ایک ہاتھ قریب جنت کے رہتا ہے، صرف ایک ہاتھ. آخری میں جہنم والا کام کر کے جہنم میں. اور ایک آدمی وہ ہے جو جہنمی کا کام کرتا ہے، پورے کام جہنمی زندگی بھر کرتا. بخاری شریف کی روایت بتا، یہاں تک کہ وہ ایک ہاتھ قریب رہتا ہے جہنم کے. جنت والا کام کر کے جنت میں چلا. ہمارے حضرت اس پر فرماتے تھے اسی لیے کبھی کسی گنہگار کو حقیر مت سمجھو. ایک لالا جی تھے، حضرت نانوتوی قاسم العلوم، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس. ان کا انتقال ہو گیا. سیدھے انسان تھے. مولانا نے جن کو خواب میں دیکھا جنت میں، حضرت آپ جنت میں؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، زندگی بھر نہیں کہنے کی کہتے رہے، مرتے ہوئے کہنے کی کہہ ڈالی. یہ ہے اصل. آدمی مرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے. تو یہ آدمی جب سوچتا ہے نا تو اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنی عبادت پر اکڑتا بھی نہیں. پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. سمجھ رہے نا؟ اصل چیز خاتمہ ہے. تو بہر کہہ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اللہ تو عالم الغیب ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے. الکبیر کہتے ہیں بہت بڑا ہے. المتعال اس کا مقام، اس کی فضیلت، اس کا مقام بہت بلند. المتعال کہتے ہیں اللہ تعالی بہت بلند ہے. اس کا مقام، اس کی بزرگی ہمارے عقل، فہم، سوچ سے بہت بہت بڑی ہے. اللہ کی عظمت. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. سبحان اللہ. اللہ کا علم بتا رہے. دیکھو میرا علم کیا ہے. سواء منکم من اسر القول، تم میں سے اگر کوئی شخص آہستہ بات کرے. میں اگر آہستہ کوئی چیز بولوں، کیا بولے مجھے سنائی نہیں دے رہا. فون پہ آدمی بات کرتے ہوئے ذرا زور سے بات کریں گے آپ. لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے علیم ہیں، علم والے ہیں، چاہے تم میں سے کوئی شخص آہستہ بات کرے یا آواز سے بات کرے. ومن هو مستخف باللیل، رات میں چھپ کر کام کرے. رات میں کیا ہے؟ چھپ جائے، چھپ کر کام کر رہا ہے. ہاں رات میں چھپ کے بہت سے کام کرتے ہیں. مستخف باللیل سارب بالنہار، دن میں اکڑ کر پھرنے والا ہو. سب اللہ جانتا. اللہ تعالیٰ کو سب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو. یہ اصل میں بات کیوں کہی جا رہی بتائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین اور ادھر مدینے میں منافقین کیا کرتے تھے؟ رات میں چھپ کر آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے. اور یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں. اور چھپ کے ہوتے نہیں، انڈور میٹنگ ہوتی ہے کہ کوئی نہیں جانتا، بس ہم دونوں بات کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، کسی کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف. وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ. اللہ لکھ رہا ہے ماں اس چیز کو یبیتون جو رات میں تنہائی میں بیٹھ کے تم گپ شپ کر رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کوئی تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتا. تمہارے خلاف کتنی بھی انڈور میٹنگ ہو جائے آپ بے فکر رہو. فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ.
اللہ پہ بھروسہ رکھو، اگنور کرو ان سب کو. اللہ دیکھیے کہتے ہیں نا، پتا درخت سے جب کٹتا ہے آوارہ ہو جاتا ہے، بندہ اللہ سے کٹتا ہے تو پھر اس کا حال خراب ہو جاتا ہے. وہ ایک نہ کرو، اللہ سے جڑ کر رہو، اللہ حفاظت کرے گی. یہ چیز اصل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ لوگ چھپ چھپ کے اندر بات کر رہے ہیں رات میں، ومن ہوا مستخف باللیل، اور دن میں جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تان کے چلتے ہیں ایسے کہ نہیں ہم آپ کے اچھے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں. سب اللہ جانتے ہیں. یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو بیان فرمایا، یہ میرا علم ہے. اس سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت بیان کی. اللہ علم بیان کر رہے ہیں، مجھے پہچانو، مجھے اللہ کو پہچانیں گے، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کی حفاظت کا نظام بتا رہے ہیں. میں اپنے بندوں کی کیسے حفاظت کرتا ہوں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. یہ آیت ہے، آیت نمبر 11 ہے. اس میں 3 باتیں اللہ بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلی بات، لہو معقبات، اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں. معقبات کہتے ہیں ایسے فرشتے جو انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے طے کیے. ان کا کام باری باری کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے، باری باری حفاظت. لکھنے والے فرشتے نہیں، وہ الگ ہی ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ فرشتے تو الگ ہیں، یہ دونوں یہاں بیٹھے ہیں. ملک الموت الگ ہیں، لیکن یہ وہ فرشتوں کی بات ہو رہی. کتنے ہیں؟ مختلف روایتیں. سب سے زیادہ جو روایتوں میں جو بات آئی ہے وہ ہے ایک انسان. مسلمان کی بات نہیں، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات. ایک انسان کے لیے اللہ کی طرف سے 20 فرشتے، دن میں 10 رات میں 10. یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ حفاظت کر رہے ہیں اس کی. میں ہی تمہاری حفاظت کر رہا ہوں. پتہ نہیں صحیح انسان کی حفاظت. سوچیں آپ کیسے اللہ حفاظت کر رہے ہیں. انسان جو ہے دنیا میں پتہ ہے کیسے ہے؟ موت کے بھور میں ہے. موت کے بھور اندازہ نہیں لگا سکتا. ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری فرماتے ہیں یہ جتنی سواریاں ہیں، چاہے وہ فلائٹ ہو، چاہے وہ ٹرین ہو، چاہے وہ پانی کا جہاز ہو، چاہے وہ کار ہو، یہ سب موت کے گھوڑے ہیں نہیں. ہم یہ 70-80 مائل سپیڈ پہ ہم جاتے ہیں. میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا ہوں، پیچھے والا اگر آ کے ذرا کر دیا تو نام و نشان نہیں رہتا. فلائٹ کیسے اڑتی ہے؟ ایک ایک چیز منہ کے قریب، یہاں پر، ناک پر. اگر یہ فرشتے اللہ تعالیٰ ہٹا دیں، انسان کی حفاظت سے ہٹا دیں، کوئی نہ کوئی انسان حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. جنات سے حفاظت، شیاطین سے حفاظت، بڑی بڑی بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت. آپ کو پتہ ہے انسان، بعض لوگ سوتے ہیں رات میں منہ کھول کے، سونے والے کو پتہ نہیں ہوتا. پوچھ لینا بعض لوگوں کو کیا عادت ہے منہ کھول کے سونا. کیسے آدمی منہ کھول کے اطمینان سے سوتا ہے؟ ناک تو کھلی رہتی ہے چھوڑے، لیکن اگر کوئی چونٹی اگر اس کے منہ میں چلی جائے، ناک میں چلی جائے، کیا ہنگامہ ہوگا. کون اس سے بچا؟ آپ سوچیں کون ہے اس چونٹی کو اس منہ کے اندر جانے سے بچانے والا؟ کون ہے اس ناک میں اندر جانے سے بچانے والا؟ مسلمان کے لیے تو الگ ہی نظام ہے. چھوڑے مسلمان کے لیے وہ اور اسپیشل ہے. ان للمساجد اوتادا الملائکۃ جلساؤہم ان غابوا یفتقدوہم وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کچھ اللہ کے بندے مسجد کے کھوٹے ہیں. کھوٹے سمجھتے نا، 5 نماز میں نظر آتے، مسجد میں ہی نظر آتے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی. سمجھ رہے ایسے اللہ کے کچھ بندے ہیں. وہ بندے بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت کے لیے فرشتے پہنچتے ہیں. حضرت آپ اثر میں نہیں آئے، ہمارے واسطے نہیں آئیں، میرے واسطے نہیں آئیں. جو مسجد کا ہوتا ہے نا وہاں پہ آپ نظر نہیں آئے، فرشتے. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ، کسی کام میں لگا ہے، أَعَانُوهُ، فرشتہ اس کی مدد کر رہا ہے. 5 وقت نماز مسجد میں ہو رہی ہے، اب وہ آدمی جاب کر رہا ہے، ضرورت نہیں اس کو یہ چیٹ جی پی ٹی سے کام لینے کی، اس کا کام جو ہے فرشتہ کر رہا ہے. أَعَانُوا فِي حَاجَةٍ، اس کے کام میں فرشتہ. یہ اسپیشل نظام ہے اللہ کا مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. یہ بات ہو رہی ہے عام انسانوں کے، کافروں کے لیے بھی. عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھیں، غور کریں، آپ چل رہے ہیں، حفاظت کے لیے ایک ظاہری سبب ہے، ایک حقیقی سبب ہے. آپ جا رہے ہیں،
سامنے سانپ نظر آیا یا گڑھا کھڈا نظر آیا، سانپ نظر آیا، آپ دیکھیں یا تو ماریں گے یا تو راستہ بدلیں گے. آپ نے دیکھا، راستہ بدل دیا، یہ ظاہری سبب. لیکن قرآن کیا سبب بیان کر رہا ہے؟ اللہ نے اس فرشتے کو متعین کیا، فرشتے نے آپ کو وہ دکھایا جس کی وجہ سے آپ نے راستہ بدلا. یہ ہے سب. اسی لیے ایمان بالملائکہ بہت بڑا ایمان کا حصہ ہے. فرشتوں پر ایمان یہ بہت بڑی چیز ہے، نظر نہیں آنے والی مخلوق ہے، غیر مرئی ہے، اللہ کی طرف سے ایک پولیس ہے، اللہ کی ہے، اللہ کا حفاظتی نظام ہے. ملکوں میں فوج جیسے ہوتی ہے، فرشتے اللہ کا فوج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پہلا اسی لیے کہہ رہے ہیں اللہ ہی کے لیے معقبات. ایک صبح والے دن میں رہتے ہیں، جب مغرب کا وقت آتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، اثر شرات والے آتے ہیں. یہ معقبات کا ترجمہ باری باری آنا، من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. یہ ہے اصل چیز، اللہ کے حکم سے وہ حفاظت کر رہے ہیں. اللہ جب اپنی حفاظت ہٹا لیتا ہے تو پھر انسان کوئی نہ کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. یہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے، یہ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلیں گے، یہ سوال. یہ فرشتوں کے نظام ہے. جب اللہ ایک انسان کے پیچھے 10-20 فرشتے لگائے ہوں تو انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اصولی طور پر ایک آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے، پھر بھی انسان ٹھوکر کھاتا ہے، کبھی بھی اس کو کچھ چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے 2 جواب دے رہے ہیں نا. یہ سوال آیا نہیں تو بھی لا لیں. ایک انسان کے پیچھے ایک فرشتہ بھی بڑی بات ہے، اتنے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے لگے. میں آپ کو میرا کل کا واقعہ بتاؤں. کل میں جو ہے رات میں سونف کھایا. سونف الرجی تو الحمدللہ اللہ کی مرضی الرجی چل رہی ہے. وہ سونف منہ میں ہے، ایک چھینک ہوئی، وہ سونف کا جو دانہ ہے وہ جو ہے سانس کی نلی میں گیا. اتنا سخت جو ہے ٹھسکا لگا کہ میرے یہاں دل اس حصے میں میرے درد شروع ہوا. اور ڈاکٹر صاحب کو، ہمارے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کو کال کیا. اسی حال میں وہ میری آواز بھی پہچان نہیں پا رہے تھے ڈاکٹر صاحب. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، بھائی آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں. یہ بھی حدیث میں ہے. سانس کی نالی اور کھانے کی نالی کتنے قریب ہے، وہاں فرشتہ بیٹھا رہتا ہے. ایک چھوٹا سا ذرہ پانی کا چلا جائے نا کیا ہو. تو یحفظونہ من امر اللہ. تو ایک فرشتہ، اگر فرشتے ہیں پھر بھی ایسا ہوتا کیوں ہے؟ 2 وجہ سے. پہلے آپ بات سن لیں تاکہ پھر ترجمہ سمجھ میں آسان. ایک فرشتہ حفاظت کے لیے کافی ہے، پھر بھی انسان پر آفتیں، مصیبتیں، حادثات کیوں آتے ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جب بدعملی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حالات لاتا ہے. جب کوئی انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حالات لاتا ہے. یہ ایک اللہ کا نظام ہے. آپ فرشتے ہیں، اس کے دائیں بائیں عافیت میں اطمینان سے سکون سے چلنا چاہیے لائف. لیکن اچانک کیوں اس طرح ہوا؟ پریشانی کیوں آئی؟ مال کی، صحت کی، گھر کی. عمل بگڑا ہے، عمل صحیح کرو حالات صحیح ہوں گے. لیکن جب بھی کسی بھی پریشانی آئے بولیں گے نہیں عمل بگڑا حضرت کا اس لیے ایسا ہوا. ایسا نہیں. دوسرا نظام اللہ بتا رہے ہیں. اللہ اپنے علم اور حکمت سے کسی پر بھی کوئی آزمائش بھیج سکتے ہیں. اپنے علم اور حکمت سے. ضروری نہیں کہ اس کا عمل خراب ہو. اس میں جب اللہ کسی پر کوئی آزمائش، کوئی ناگوار چیز بھیجے، یہ معاقبات جو ہے 20 کے 20 کوئی بچا نہیں سکتا. کیونکہ لوگ جو ہے نا جب ایک چیز سوچتے ہیں تو فرشتوں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ لوگ ہمارے دائیں بائیں رہتے بھی میری کلوز 20 کہاں ہیں، ہائی بائی کرتے رہیں گے. دیکھیے ہمارا اپنا کلوز ہمارے 20 ہیں. تو کیونکہ بہت سے لوگ فرشتوں کو بھی جو ہے پرستش کیے ہیں، ان کی بھی عبادت کی ہے. تو یہی ہمیں جو ہے نا آگے عزت دلانے والے، پانی پہ کرنے والے، سب کرنے والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب میں کسی کو کوئی ناگوار چیز بھیجنا چاہتا ہوں، یہ معاقبات میں کچھ نہیں کام کر سکتے. یہ 2 چیزیں. اب یہ آیت کا ترجمہ دیکھیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. یہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے. کسی قوم کے پاس نعمتیں ہیں، عزت ہے، سکون ہے، عافیت ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ زبردستی نہیں کرتے، چھینتے نہیں. چلو بھائی نعمتوں کے ساتھ چلو، عافیت کے ساتھ چلو، عزت کے ساتھ چلو. چلو نعمت اللہ نے دیا. حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تم اپنے کو بدل دو گے، اپنا عمل بدلو گے، اپنی زندگی گناہوں پر لاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری پرانی حالت کو چینج کرے.
اور دوسرا جیسے میں نے کہا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ اس کی قدرت، اس کی حکمت ہے. ضروری نہیں ہے کہ نافرمان، فرما برداروں پر بھی، اطاعت گزاروں پر بھی دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں. اور جب وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، کسی بھی تکلیف کو اللہ جب کسی قوم پر بھیجنا چاہتے ہیں، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس تکلیف کو کوئی کیا نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، لوٹا نہیں سکتا، یہ فرشتے بھی روک نہیں سکتے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اللہ کے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی عظمت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اللہ سے تعلق ہمارے دلوں